السلام علیکم جولے. آج پورے لداخ میں یوٹی فاؤنڈیشن ڈے منایا جا رہا ہے. آج سے 6 سال قبل لداخ اور جموں کشمیر کو ڈیوائیڈ کر کے لداخ میں ایک ایسے سیٹ اپ کو تھوپا گیا جس سیٹ اپ سے لداخ کے لوگ آج بھی پریشان ہیں. لداخ کے لوگ ڈیموکریٹک رائٹس، کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ، گیزٹڈ پوسٹس کی نوکریاں، ہیلتھ انفراسٹرکچر، لوکل پالیسیز میں لوکل اسٹیک ہولڈرز کا اسٹیک، ہمارے ہل کونسلز کے امپاورمنٹ، ان تمام مدعوں پر پچھلے 6 سال سے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں. لداخ کے ڈیموکریٹک رائٹس کی بات اب لداخ سے باہر پورے دیش میں، لداخ سے باہر لداخ کی بات ہو رہی ہے. نیشنلی یہ بات صاف ہو چکی ہے پورے دیش واسیوں کے اندر بھی کہ آل از ناٹ ویل ان لداخ. لداخ کے لوگ یوٹی سیٹ اپ سے ناخوش ہیں. اس یوٹی سیٹ اپ کے اندر جو ان ڈیموکریٹک پروسیس ہے، لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو بیوروکریسی کے اندر، افسر شاہی کے اندر لوکل اسٹیک ہولڈرز کی آواز کو کنارے کرنے کی جو پالیسیز ہیں، اس پالیسیز کے خلاف پچھلے 6 سال سے پورا لداخ جو ہے سنگھرش کر رہا ہے اور اپنی کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریٹک رائٹس کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے. لداخ کے عوام نے 6 سال میں مختلف جگہوں پہ، دلی میں، جموں میں، ایون پد یاترا کے ذریعے، کاروان فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے ذریعے دلی تک جا کر اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی. جو رولنگ پارٹی ہے ان کو ان کے وعدے بھی یاد دلائے کہ 6 شیڈول کے اندر لداخ کو لایا جائے. پچھلے 6 سال میں ایک بھی گیزٹڈ پوسٹ کی نوکری لداخ کی کسی ایک عام ناگرک کو نہیں ملی. لداخ میں کوئی پبلک سروس کمیشن نہیں ہے. یہاں ڈیجیٹلائزیشن آف لینڈ ہوا، انڈسٹریل پالیسیز آئی، اس میں ہل کونسل کا جو پاور ہے وہ درکنار، ان کے نظریات کو درکنار رکھا گیا. ایک ایگزامپل کے طور پر یہ بھی بتاتا چلوں، ابھی حال ہی میں جو یونیورسٹی آف لداخ ہے اس کے جو ممبرز چننے تھے، اس ممبرز کے دوران ایک ممبر کو لے کر کارگل ہل کونسل نے اعتراض جتایا. اس میں انہوں نے اپنی سہمتی نہیں دی، اس کے باوجود بھی اس ممبر کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا، یونیورسٹی کی کہ جو کمیٹی ہے، ایڈوائزری کمیٹی ہے، اس میں شامل کیا گیا. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہل کونسل کی کیا حیثیت ہے اس یوٹی کے اندر. اور تو اور پچھلے 5 سال میں نہ یہاں کوئی فل فلیجڈ یونیورسٹی ابھی تک چل رہی ہے، نہ یہاں کوئی گیزٹڈ پوسٹ کی نوکری پرماننٹ کسی کو مل رہی ہے، نہ یہاں کوئی ایگریکلچر یونیورسٹی ہے. سانکو میں ڈگری کالج کی ایک مانگ عرصے سے چل رہی ہے، وہ بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے. ترتک چخشی کے اندر جو گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے ایک کالج کو ان کے لیے اپروو کیا تھا، وہ کالج ابھی تک نہیں بنایا گیا. ہنو ترتک روڈ ابھی تک انکمپلیٹ ہے. کارگل میں ایک MRI مشین کی مانگ ایک عرصے سے جاری ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہو پائی. دراز گریز کا راستہ جو ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. پانی کھر پہلگام روڈ کا معاملہ ابھی تک زیر التوا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کارگل کے بہت سارے علاقے ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی سے محروم ہیں. اور تو اور جو بھی یوٹی لیول پہ پالیسیز مرتب کی جا رہی ہیں اس میں جو ہمارے ہل کونسلز، لوکل اسٹیک ہولڈرز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کو پوچھا تک نہیں جاتا. ٹرانسفرز کے اندر جو ہل کونسل کے پاورات تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں. ہاسٹلز کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بغیر بجلی کے، بغیر کھانے کے، اب 2 روز قبل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کارگل گرلز ہاسٹل جو ہے سری نگر میں پریشان حال ہے. فی ہائیک سے لوگ کافی پریشان ہیں. غرض یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو گوناگو مشکلات کا سامنا ہے. آج بھی علاج و معالجے کے لیے کشمیر پر انحصار ہے، تجارت کے لیے آج بھی کشمیر پر انحصار ہے، آمد و رفت کے معاملے میں آج بھی کشمیر پر انحصار ہے. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اس یوٹی کے ملنے سے لداخ کو کیا حاصل ہوا ہے. سوائے لداخ میں ایک غصے کی سی کیفیت ہے، لداخ میں سینس آف ایلینیشن، سینس آف انسیکیورٹی، سینس آف بیٹریل، سینس آف ہیوملیشن. تو اب
سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ یوٹی فاؤنڈیشن ڈے کس چیز کا سیلیبریشن ہے. بہت بہت شکریہ.